جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ نے جو ہمارا سیگمنٹ ہے بعنوان صراط مستقیم اس میں خاکہ دیکھا ہوگا. جس طرح میں روزانہ کہتا ہوں ہماری گفتگو میں ہم کوشش کرتے ہیں اگر آپ نے کسی وجہ سے خاکہ نہیں بھی دیکھا تو بھی گفتگو آپ کو بے ربط محسوس نہ ہو. جناب مفتی اکمل صاحب مولانا رضا دعودانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مفتی صاحب ایک تو یہ بتا دیجیے گا پلیز کہ برکت اس کا عنوان تھا, یہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ برکت دے, کھانے میں بڑی برکت ہو گئی, پتہ ہی نہیں مطلب یہ ہو گیا, تل ہوگا تو تل لوگوں نے کھا لیا, رزق میں برکت, کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. برکت بمعنی زیادتی سے لیا جاتا ہے, ہاں ہاں اور یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک مادی زیادتی ہوتی ہے, ایک پوشیدہ زیادتی ہوتی ہے. اگر مفتی صاحب کی آواز تھوڑی بڑھا سکیں تو بڑھائیے گا. جی جی. مادی زیادتی کا مطلب تو یہ جیسے آپ کی سیلری بڑھ گئی, کسی نے دعا کی کہ اللہ تمہیں برکت دے, آپ کی سیلری بڑھ گئی تو آپ کہیں یہ برکت ہو گئی واقعی. ٹھیک. اور ایک ہوتا ہے کہ مقدار ویسی ہی رہتی ہے, ہاں لیکن اللہ تعالیٰ ماحول ایسا بنا دیتا ہے, حالات ایسے بنا دیتا ہے کہ ہمیں کم بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے اور دل بھی مطمئن ہوتا ہے. جیسے بعض اوقات کوئی ایمرجنسیز آ جاتی ہیں تو تنخواہ پتہ بھی نہیں چلتی, 5-6 تاریخ کو ختم. بعض اوقات بالکل ماحول نارمل رہا, شادیاں ہو گئی, وہاں جا کے کھا لیا پوری فیملی کے ساتھ, گھر میں اور تحفے تحائف آ گئے, آخر میں بہت سارا بچ گیا. تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اچھے عمل کرتا ہے, ماں باپ کی دعائیں لیتا ہے, تو پھر وہ اس طرح کی ناگہانی آفات سے محفوظ ہوتا ہے, کم بھی اس کے لیے زیادہ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. سمجھنے کے لیے جیسے ایک چور اچکا ہے نا, 50 دفعہ جیل میں جاتا ہے, وہ جیل میں جائے گا, اس کو 6 مہینے بھی لگے یا 3 دن میں باہر آ گیا ہوں. اور جو شریف آدمی جائے گا نا بیچارہ, 1 دن کے لیے اسے ایسے لگے گا جیسے سال گزار لیا میں نے. تو یہ تھوڑا سا فرق تھوڑا اس طرح ذہن میں رکھیں گے تو وہ بعض وقت مقدار بڑھتی ہے, اور بعض وقت اللہ تعالیٰ حالات کو موافق کر کے کم کو ہمارے لیے زیادہ ظاہر کر دیتا ہے, ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اس میں نظر کے عنوان سے بھی بات ہے نا, نظر لگ جائے یہ عام طور پہ بھی کچھ لوگوں کی روش ہوتی ہے, آپ بتائیے ٹھیک ہے یا نہیں, کہ اگر کچھ اچھا چل رہا ہے لائف میں تو کہتے ہیں ڈسکس نہیں کرو, نظر لگ جائے گی یار. میں نے دیکھا ہے لوگ اپنے اہل خانہ کی تصاویر خاص طور پہ بچوں کی اس وجہ سے نہیں لگاتے سوشل میڈیا پہ, کچھ لوگ کہ یار وہ پچھلے بار لگائی تھی, وہ اگلے دن جو ہے نا اس کو چوٹ لگ گئی, بائک گر گئی اس پہ پیر پہ, تو نہ کرو نا. یہ توہم پرستی والے اس کیٹیگری میں یا نہیں ہے, یہ ایسا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریباً وہی بات ہے کہ جو ابھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا نا برکت کے حوالے سے, یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے. کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے, وہ تیز نظروں سے دیکھے تو آپ نفسیاتی طور پہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اتنا گھور کیوں رہا ہے. محسوس ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کی ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے اس کی آنکھوں سے, ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں. تو ایک آنکھوں کا جو یہ اثر ہوتا ہے, یہ تو مادی اعتبار سے بھی انسان محسوس کر سکتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان شاید نہ بھی چاہ رہا ہو, لیکن یہ کہ بہرحال اس کا دیکھنا اس انداز سے ہوتا ہے کہ کچھ معنوی اثرات اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. اچھا, آپ دیکھیں گے کہ یہ خود میڈیکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو انفیکشنز ہیں بہت سارے جو آنکھوں سے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. ایک انسان ہے, اس کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں یا کوئی دوسرا مسئلہ ہے, تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ تھوڑا فاصلے پر رہو, تو کچھ تو چیز ہوئی ہے نا اس کے اندر کی جس کی وجہ سے وہ چیز ٹرانسفر ہوئی ہے. تو یہ معاملہ جس طریقے سے اس کے اندر ہے اس کو ایک حد میں ہی رکھنا چاہیے, لیکن بہرحال آنکھوں کا معاملہ اس طریقے کا ہے. ان العین حق, باقاعدہ یہ قول آیا ہے, حدیث منسوب بھی کی گئی ہے مولا کی طرف, کہ مولا نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جو آنکھ ہے, آنکھ کا لگ جانا, نظر کا لگ جانا, یہ حق ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کے کچھ شواہد تو مل جاتے ہیں, جیسے سورہ نون والقلم کی وہ آیت کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر, تو جب یہ لوگ سنتے ہیں تو آنکھوں سے اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اس کی ایک تفسیر, میں نہیں کہہ رہا کہ یہی, مگر ایک تفسیر بہرحال نظر بد کی بھی کی گئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آنکھوں کے ذریعے سے نقصان پہنچائیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک اہتمام ہے کہ اپنے حبیب کے اوپر خاص, کہ جس کی وجہ سے اس طرح کی کوئی چیز ان کے اوپر اثر انداز کوئی ہو جائے اور اس کے بعد امپیکٹ ویلیو اس کی ایسی کوئی نکل آئے کہ جس سے دین کو کوئی نقصان پہنچے, ناممکن. کوئی جسمانی ضرر یا مصیبت یا بیماری کی حد تک تو شاید, لیکن یہ کہ اس کا علاج کروا لیا گیا. مثلا سورہ معوذہ, یہ جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے, اس حوالے سے بہت مؤثر مانی گئی ہے. جادو کے حوالے سے بھی, نظر کے جادو کے حوالے سے بھی, نظر کے حوالے سے بھی. آیت الکرسی ہے, سورہ فاتحہ ہے, اس کو بھی بہت مؤثر مانا گیا ہے. تو یہ نظر بد ایگزسٹ کرتی ہے. اچھا, اب اس سوچ کے ساتھ اپنے کچھ چیزوں کو یا اولاد کو یا آسائشوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا, یہ ٹھیک اسٹریٹجی آپ کے خیال میں, یا آپ کہیں گے کہ نہیں یار اتنا شکی نہیں ہونا چاہیے؟ یہ روش ویسے بھی پسندیدہ نہیں ہے. کیوں؟ مثال کے طور پر ہر دوسرے منٹ یا دوسرے گھنٹے یا دوسرے دن کی ایکٹیویٹی انسان اپنی فیس بک کے اوپر پوسٹ کر رہا ہے.
یعنی اس کو کیا ضرورت ہے کہ اس طریقے سے اپنے سارے معاملات، بعض افراد تو اپنے بڑے نجی معاملات ہیں ان کو بھی فیس بک کے اوپر شیئر کر رہے ہوتے ہیں یا انسٹاگرام کے اوپر شیئر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی ایک پرائیویٹ لائف ہے، آپ اپنی پرائیویسی کو مینٹین رکھیے، جتنا اس کو مینٹین رکھیں گے اتنا ہی مناسب ہے. تحدیث نعمت کے طور پر کہ نعمت اگر مجھے ملی ہے اس کے اظہار کے لیے کچھ سلیکٹیو چیزیں ہیں کہ جس کا اس طریقے سے اظہار کر دیا جائے کہ دوسروں کو بھی شریک کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی دعائیں دیں گے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. مگر یہ جو ایک روش ہے کہ اپنے بچوں کے حوالے سے یا اپنی فیملی کے حوالے سے، اپنے گھر کی خواتین کے حوالے سے کہیں پر کوئی احتیاط نہیں تو کہیں پر تو شرعی مذمت بھی آئے گی، فقہ کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کچھ ریپرکشنز ہوتے ہیں جو انوائڈیبل ہوتے ہیں. بالکل. اس پہ آپ بھی فرمائے گا کیونکہ لوگ بہت پوچھتے ہیں نظر اور نظر بد کے حوالے سے. جی حضرت نے بہت اچھا بیان کیا ماشاءاللہ. بس اتنا میں عرض کروں گا کہ کامل اعتماد یہی ہونا چاہیے کہ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. صحیح ٹھیک ہے، یہ کامل اعتماد ہو. اب آپ چاہے لگائیں یا نہ لگائیں، لیکن نہ لگانے میں جیسے فرمایا زیادہ بہتر ہے کہ احتیاط کریں. لیکن بعض چیزیں نہیں چھپ سکتی نا. اب آپ پروگرام چھوڑ دیں، اس گمان پہ یار نظر لگ جائے گی، ہوتا ہے نا، نہیں کر سکتا آدمی. پھر یہ کہ وہ پروٹیکشن والی چیزیں جو بیان کی وہ، لیکن یہ یقین رکھیں چاہے آپ لگائیں گے نہیں لگائیں گے، جو اللہ کا ازلی فیصلہ ہے وہی کار فرما ہوگا. صحیح ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو شو آف کرتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. اور بعض ایسے ہوتے ہیں گھر میں آئیں گے وہ پیالہ ٹوٹ جائے گا، امی کہیں گی یہ کب ٹوٹا، اسی لیے کم وقت نے آ کے نظر لگا دی. بڑی کڑوی نظر ہے اس عورت کی، جب آتی میرا پیالہ توڑ جاتی. اور ویسے ہوتا ہی ایسا ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نظریں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، ان سے حفاظت کر لیے. اچھا نہیں، اور اس میں آپ یعنی اس ڈیبیٹ کو اگر کنکلوڈ کریں تو یہی بہت مؤثر ہے کہ سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، اس طرز کی چیز اگر روزانہ کی بنیاد پر یا جب ایسا لگے کہ ایسا معاملہ ہو رہا تھا پڑھ لیا جائے تو بہت بہتر ہے. بالکل ایسا ہو، اور باقی احتیاط کرنے میں بھی حرج نہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ ظاہر کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا. اور اس میں مفتی صاحب صبح بھی بات ہو رہی تھی لیکن ذرا میں چاہوں گا اس پہ بتا دیجیے گا، اور یہ آپ لوگوں نے تو مجھ سے زیادہ یہ دیکھا ہوگا لیکن میں نے بھی چونکہ محسوس کیا ہے لوگوں کے فیڈ بیک سے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، سوال تکرار کر رہا ہوں کہ وہ واقعی جب پوچھا جاتا ہے نا کہ جادو سے دور رہنا ہے، نظر سے دور رہنا ہے، کیا کریں، اور جب جواب یہ آتا ہے نا کہ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لیں، آیت الکرسی، تو ایک ریئیکشن یہ آتا ہے کہ مطلب بس یعنی یہ، اس کے بدلے اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ اس میں آپ یہ کریں کہ 4:03 پہ یوں بیٹھ کے، یوں پڑھ کے، یہ پھونک کے، یہ کر کے، نیٹی جیٹی کے پل پہ جا کے ایسے کر کے اور یوں کر دو، تو لگتا ہے کہ ہاں یہ دیکھو نا، یہ جس مولانا نے بتایا اس نے ریسرچ کی ہے، اس کو پتہ ہے. یہ کیا سورہ فلق سورہ ناس، بس یہ کیا بات ہوئی، اس لیے بتا دیں ذرا. یہ اصل میں جن لوگوں کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں نا معاشرے پر، تو نتائج بھی ویسے ہی مرتب ہوتے ہیں. اہل علم کے اثرات کم مرتب ہو رہے ہیں کیونکہ لوگ دین سے دور ہو گئے ہیں، یہ عاملین آ گئے ہیں. اچھا، کچھ لوگ اپنا دھندا چلانے کے لیے ان کو لاتے ہیں سامنے تاکہ کمیشن ہمیں بھی ملے، اور ان کو انٹروڈیوس کراتے ہیں باقاعدہ. پھر وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں. اچھا، جب ہم پکڑتے ہیں، اچھا بتاؤ قرآن حدیث سے کہاں ثابت ہے، تو ہمارے استاد نے بتایا. میں کہتا ہوں اپنے استاد سے نہیں پوچھا تو نے کہاں سے نکالا تھا یہ؟ اتنے عجیب و غریب چیزیں بتائیں گے، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ چوک پہ جا کر بکرے کی سری رکھنا، ایک سینگ اس طرف ہو ایک ادھر ہو، اور ایک آنکھیں اس کی آگے کو کر دینا اور منہ کھول دینا، ایک دانت آگے کو نکال دینا. یہ کیا ہے کہ نفسیاتی طور پہ ایک تو متاثر بھی ہو جاتا ہے آدمی کہ یار جب اتنا اہتمام ہے تو ضرور اس کے پیچھے پکے حساب کتاب سے بتایا اس نے جو سربستہ راز ہیں ان کی ضرور برکات حاصل بالکل ایسے ہی. اور ہمارا مذہب تو بڑا پیارا مذہب ہے، سیدھی سیدھی بات کرتا ہے اور بہت اچھے انداز سے بیان فرماتا ہے. اب یہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اعتقاد و اعتماد کو اللہ اس کے رسول کے ساتھ وابستہ کریں اور نسبت دیں، یا ان جعلی ڈبے عاملوں میں، ہر عامل کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو اس طرح لوٹ مار کرتے ہیں ان کے، میں تو ان کو بارے میں اکثر یہ کہتا ہوں جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا، یوں کر لو یہ ہو جائے گا، محبوب قدموں میں آ جائے گا، ان کو ICU وارڈ میں بند کر دو اور بولو اس سارے کورونا کے مریض جب تک صحت یاب ہو کے باہر نہیں آئیں گے تجھے باہر نہیں نکالیں گے، اور ماسک بھی نہ دو ان کو، کرو پھونکے مارو، کرو ان کو ٹھیک. تم ذرا، ہم بکرے کی سری بھی لاتے ہیں، گائے کی سری بھی دیتے ہیں، خواہ حقیق بکواس ہے. ایسی ایک صاحب نے کہا کہ جی وہ مجھے کسی سے عشق مجازی ہو گیا تو میں وہ عامل کے پاس پہنچ گیا، اس نے کہا تو کل ہی لڑکی تمہارے دروازے پر ہوگی. اچھا، مفتی صاحب علاج کروا لوں کہ نہیں کروا لوں؟ میں نے کہا تم دوبارہ جاؤ، کہو بھی محبوب قدموں میں چاہیے، لیکن وہ محبوب آپ کی زوجہ ہے، آپ کی بہن ہے. پھر دیکھو 7ویں آسمان پہ کیسے پہنچتا ہے. کسی کی بہن بیٹی کے اوپر آپ اس طرح کے اثرات مرتب کروائیں کہ وہ نامحرم کے پاس چل کر آئے، یہ کیا اچھی بات ہے؟ پھر اس کو بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں یار بات یہ بالکل غلط ہے. تو یہ ان کو کنڈیم کرنا بہت ضروری ہے اور ان سے لوگوں کو جان چھڑا کر شریعت کی طرف آنا انتہائی لازم ہے. مناسب، بہت مناسب. اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں، باقی بس تھوڑا 3-4 منٹ ہے تو میں کچھ سوالات اور کر لیتا ہوں. فقہ جعفریہ میں کیلیگرافی یا پینٹنگ اس حوالے سے کیا ہے، اور اگر پینٹنگ بنانی ہے جس میں قرآنی آیت لکھنی پڑے تو کیا اس کے لیے بھی وضو بھی کرنا ہوگا؟
بنیادی طور پر جو کیلیگرافی خطاطی کے لیے ہی شاید یہ تعبیر استعمال ہو رہی ہے. خطاطی میں کوئی خرابی نہیں ہے، مختلف جس طریقے سے شان رمضان لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے کوئی کاغذ کے اوپر لکھ دے، بورڈ کے اوپر لکھ دے، کوئی ٹکڑا بنا دے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، اچھی چیز ہے. قرآن مجید کی آیتیں اگر لکھ رہے ہیں تو وضو کرنا مناسب ہے، پسندیدہ ہے، ثواب ہے. چھونے کے لیے شرط ہے، یعنی اگر قرآن مجید کی آیت کو انسان چھو رہا ہے تو پھر وہ وضو کے بغیر فقہ جعفری کے اندر نہیں چھو سکتا. لیکن لکھنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے واجب نہیں کہا گیا، اس کو فرض نہیں کہا گیا، لیکن یہ کہ بہرحال کریں تو اچھا ہے، ثواب ہے. بے شک قرآن کی وہ آیت قرآن میں نہ بھی ہو، مثال کے طور پہ کسی ایک کاغذ پہ قرآن کی 3 جملے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لکھا ہوا ہے، تو فقہ جعفریہ میں اس کاغذ کو ٹچ کرنے کے لیے آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے. کاغذ نہیں کہا ہم نے کہا کہ اس عبارت، ہاں یعنی اس کاغذ میں جو عبارت لکھی ہوئی. جی میرا اس مطلب کاغذ کی حد تک تو مستحب رہے گا کہ بہرحال وہ کاغذ بھی بڑا متبرک ہو گیا کہ جس کے اوپر قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے، لیکن عبارت کو ٹچ کرنے کے لیے بہرحال وضو ہونا واجب ہے فقہ جعفریہ میں. احناف میں یہی ہے بالکل. بس اس میں یہ لکھنے کے اندر یہ ہے کہ ہاتھ ٹچ نہ ہو، جیسے حضرت نے فرمایا نا. اور اس میں جو بچے ایگزام دے رہے ہوتے ہیں نا ان کے لیے بھی آسانی ہے، کیونکہ بعض اوقات بچیاں مخصوص ایام میں ہوتی ہیں، بچے حالت جنابت میں یا بے وضو ہوتے ہیں، تو اس لیے اگر وہ اس طرح لکھیں کہ ہاتھ ٹچ نہ ہو آیت پر تو اس کی بالکل گنجائش ہوگی. صحیح. تو خواتین کے لیے پھر ان ایام میں آیات کو یعنی وہ ٹچ کرنا قرآن کو لکھنے کی بات کر رہا ہوں. جیسے پیپر دے رہے ہیں بچے تو وہ پین سے لکھ رہے ہیں نا، کوشش کریں اس کے اوپر ہاتھ نہ لگے. جیسے دوبارہ آپ چیک کر رہے ہیں پیپر تو ہاتھ نہ لگے، باقی لکھنے میں حرج نہیں ہے، اور کیلیگرافی وغیرہ میں بھی اجازت ہے. اور یہی قرآن اگر ڈیجیٹل فارم میں آپ پڑھ رہے ہیں، کسی ایپ میں پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ اس کی عبارت کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کی شرط ساقط ہو جائے گی؟ بالکل، ہم تو اس کو بالکل اجازت دیتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ حقیقتاً اس میں نقش بنتا ہی نہیں ہے. اور میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جو ہم تصویر کے، اس کی تصویر کے اور ویڈیو کے جواز کا حکم دیتے ہیں، جس دلیل سے اس کے جواز کا حکم دیتے ہیں اسی دلیل سے ٹچ کرنے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں. اچھا تصویر بنتی نہیں ہے نا، ہم کہتے ہیں تو اس کے بعد نقش تو بنتا ہی نہیں ہے. جب بنتی نہیں ہے تو پھر قرآن کو چھونا کہاں ثابت ہوگا؟ ہاں ٹھیک یہی ہے قرآن مجید کا. ہاں وہی والا معاملہ ہے کہ اگر آپ موبائل فون کے اوپر ہے یا کمپیوٹر ہے یا لیپ ٹاپ ہے، اس کے اوپر جو آ رہی ہے چیز اس کو ٹچ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وضو کی بھی شرط نہیں ہے اس میں. بس ٹھیک ہے. ایک آخر میں اگر بتا سکیں، اگر اس کی اپنی ڈیٹیلز ہیں تو اس کو بے شک چھوڑ دیجیے، لیکن سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پوچھا تو یہ بھی کہ کن کن موقعوں پر، اگر وہ لسٹ بہت لمبی ہے تو بے شک چھوڑ دیں، ورنہ مثال کے طور پہ بھیجا کلام، بھیجا سلام، جہاں پر نہیں اٹھنا تھا وہاں پر اٹھ گئی، یہ کچھ موارد ہیں. لیکن یہ کہ سجدہ سہو کا طریقہ بڑا سمپل ہے. کیا ہے؟ سہو کا تو مطلب ہے بھول چوک، غلطی. تو اس بھول چوک کے تدارک کے لیے کہ جیسے ہی انسان نے نماز مکمل کی، نماز کے بعد وہ سجدے میں چلے جائے، سجدے میں وہ درود پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بیٹھ جائے، پھر واپس سجدے میں چلے جائے، پھر واپس بیٹھ جائے، یہی واپس ذکر درود پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد بیٹھ جائے، تشہد پڑھے، اور تشہد پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تشہد وہی جس کو تحیات کہا جاتا ہے برادران کے. ٹھیک ہے. سجدہ ہمارے یہاں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لاسٹ میں جب بیٹھ جاتے ہیں تو پہلے التحیات پڑھیں گے، التحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیریں گے. ایک سلام پھیر کے 2 سجدے کریں گے، اس میں سجدے کی تسبیحات ہیں، سبحان ربی الاعلی، اور پھر وہ 2 سجدے کرنے کے بعد پھر وہ التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام. جی. اور اگر سجدہ سہو کسی پہ واجب ہوا تھا اور اس کو کرنا بھول گیا، تو اب جب یاد آیا تب کہ 3 دن پہلے جو مجھے سجدہ سہو کرنا تھا، وہ سہو میں بھی اگر اس سے سہو ہو گیا ہے تو پھر وہ 3 دن بعد کر سکتا ہے. اصل میں یہ سجدہ صاحب ہوتا ہے واجب کے ترک سے جو کمی پیدا ہوتی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے. اب آپ نے سجدہ صاحب نہیں کیا تو کمی پوری نہیں ہوئی، تو جب ترک واجب کے ساتھ نماز ہوتی ہے تو اس کو واجب العیادہ کہتے ہیں، یعنی آئندہ پوری زندگی میں جب کبھی آپ کو موقع ملے اس کو لوٹانا پڑے گا. بہت بہت نماز ہے. بہت شکریہ علماء کرام کا. انشاءاللہ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.